اہل جنت کا کھانا پینا۔ آج ہم پڑھیں گے جنتیوں کا کھانا پینا کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلے مہمانی مچھلی سے کی جائے گی اور دوسرا کھانا جنتیوں کو بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، یہ چیک کرنے کے لیے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں یا نہیں، تو آ کے سوال جواب کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین اور آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ پہلا سوال کیا اس نے کہ قیامت کے دن جب زمین اور آسمان عدل بدل کر دیے جائیں گے، ایکسچینج کر دیے جائیں گے، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنگ دست مہاجرین نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ سب سے پہلے پل صراط پار کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والے بیل ذبح کیے جائیں گے جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا، یعنی جنت میں ہی چرنے والا جو بیل ہوگا وہ ذبح کر کے کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا، کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ انہیں اس طرح سے سوال جواب کرتے تھے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہم نے جب جنت کے چشمے پڑھے تھے تب اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ جنت کی خالص اور صاف اور شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کی خدمت میں رحیق کے سربند ساغر پیش کیے جائیں گے، انہیں جو سیلڈ ہوں گے۔ جو چیز ایک کھلی ہوئی ہوتی ہے اور جو ایک سیلڈ ہوتی ہے اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، تو سیلڈ جو ہے، اسی سے سیلڈ نیکٹر جو ہے بک کا نام رکھا گیا ہے، رحیق المختوم۔ رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں مشک کا ذائقہ محسوس کریں گے۔ اہل جنت آب کوثر سے بھی نوازے جائیں گے، یعنی کوثر کا پانی بھی، نہر کوثر کا پانی بھی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے۔ جنت میں سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کے لیے موجود ہوگی۔ جنت کی شراب پینے کے بعد ہوش و حواس اور عقل میں
کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. یعنی جو دنیا کی شراب ہوتی ہے اس میں تو شراب پی کے انسان بہک جاتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی، جو ڈرنک ہوگی، اس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ کوئی بہکے گا، نہ کسی کے عقل میں کوئی فطور آئے گا. سورہ صافات کی آیت نمبر 45 سے 47 میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. شراب کے چشمے کے ساغر یعنی جو گلاسز ہوتے ہیں جس میں بھرتے ہیں، بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. نیچے سے ٹرے ہوتی ہے، ٹرے میں لے کے ٹرے میں گلاسز رکھے ہوں گے، اور جو لڑکے ہوں گے، جو خادم لڑکے ہوں گے، جو ہمیشہ لڑکوں کی طرح رہیں گے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے موتی ہوتے ہیں اس طرح سے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح وہ لڑکے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھ میں ٹریز ہوں گی، اس میں گلاسز رکھے ہوں گے، اور وہ سب جنتیوں کو وہ جو ٹرے میں جو گلاس ہوگا اسے پیش کر رہے ہوں گے. شراب کے چشمے کے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی. اس سے نہ جسم کا کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ عقل خراب ہوگی. اہل جنت کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. شیشے بھی وہ ہوگا جو چاندی کی طرح سفید اور چمکدار ہوگا. خادم نے انہیں ٹھیک انداز کے مطابق بھرا ہوگا. یعنی جو ڈرنک ہوگی وہ جیسے چھلکے گی نہیں، اسے ادھر سے ادھر لے کے جائیں گے تو ٹھیک جس کو جتنی پینی ہوگی اتنا اندازے سے بھری ہوئی ہوگی. اہل جنت کی خدمت میں شراب طہر کے جام پیش کیے جائیں گے. یعنی ڈفرینٹ طرح کے اس طرح سے ان کو ڈرنکس دی جائیں گی پینے کے لیے. اہل جنت کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی فلیورڈ ہوگی، سونٹ کا فلیور ہوگا اس میں. اہل جنت کی خدمت میں ایسی شراب کے ساغر بھی ہوں گے، پیش کیے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. کوئی فلیور ہوگا سونٹ کا، کوئی کافور کا فلیور ہوگا. اہل جنت کے پینے کے لیے میٹھا پانی، خشک ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں بھی جنت میں موجود ہوں گی. رواں دواں چشموں کے پانیوں سے بھی جنتی لطف اندوز ہوں گے. انہیں الگ الگ طرح کے چشمے ہوں گے، اس میں سے بھی وہ پانی پی رہے ہوں گے. جنت کی شراب پینے سے جنتیوں کا نہ سر چکرائے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا. اہل جنت کے پسندیدہ پھل حسب خواہش بکثرت ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. یعنی ایک طرف تو ڈرنکس ہوں گی، دوسری طرف فروٹس ہوں گے، جو ان کو جتنا چاہیے ہوگا جب وہ چاہیں گے توڑ کے وہ کھا لیں گے، وہ بھی ان کو پیش کیا جائے گا. من پسند پرندوں کا بھنا ہوا گوشت بھی لذت دینے کے لیے موجود ہوگا. سورہ واقعہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 16 to 17 میں. اہل جنت کی خدمت کے لیے ابدی لڑکے، یعنی جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ایک ہی عمر میں رہیں گے، صاف ستھری شراب کے لذیذ پیش کریں گے، جسے چاہے چھین لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا گوشت چاہے استعمال کریں، جو وہ چاہیں گے. لذیذ پھل، صاف ستھری شراب سے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے. یعنی شراب ہوگی، پھل ہوں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے، جو وہ چاہے استعمال کر لیں. اہل جنت کی میزبانی کے لیے کھجور، انگور، انار، بیر اور انجیر کے پھل بکثرت موجود ہوں گے. سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں اس کا ذکر ہے. حوض کوثر میں اڑنے والی چڑیوں کے گوشت سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے. اہل جنت کی دعوتوں کا سلسلہ صبح شام جاری رہے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار ہوگا.
جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی۔ حضرت سعید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ہر شخص کھانا پینا اور شہوت اور جمائی میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دیا جائے گا۔ اہل جنت کی رفع حاجت اس صورت میں ہوگی کہ جسم سے پسینہ بہے گا اور پیٹ ویسا کا ویسا ہو جائے گا جیسے کھانے سے پہلے تھا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا۔ اہل جنت کو مشروبات سونے اور سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 سے 73 میں اس کا ذکر ہے۔ اہل جنت کے آگے سونے کے تھال اور ساغر پھیرائے جائیں گے، اس میں نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی بنا پر ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں باکثرت پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ جو انسان اعمال کرے گا اس کے بدلے میں اس کو یہ سب چیزیں ملیں گی، اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم یہ سب کچھ کر کے آئے ہو تو تمہیں یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اسائنمنٹ دیکھ لیں۔ پل صراط کو سب سے پہلے کون پار کریں گے؟ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ قیامت کے روز یہ زمین کس شکل میں ہوگی؟ اہل جنت کی میزبانی کیا ہوگی؟ اہل جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسنیم کس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا؟ رحیق المختوم کیا ہے؟ رحیق المختوم سے کون لطف اندوز ہوں گے؟ رحیق المختوم پینے کے بعد جنتی منہ میں کس کا ذائقہ محسوس کریں گے؟ کیا جنت کی شراب پینے کے بعد ہوش و حواس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا؟ اہل جنت کی شراب کیسی ہوگی اور اس میں کیا کیا ہوگا؟ جنت میں کن کن چیزوں کی نہریں موجود ہوں گی؟ اہل جنت کی خدمت میں کون سا پھل اور گوشت پیش کیا جائے گا؟ جنت میں ہر شخص کو کتنے آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت دی جائے گی؟ جنت کے برتن کیسے ہوں گے؟